بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر 13 اشارہ اے اور پھر بریک کے بعد انشاءاللہ اشارہ بی، یہ دو لیسن ہم نے آج کرنے الحمدللہ، اور ان دو لیسن کے ساتھ ہمارا آدھا کورس مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ آج کا دونوں لیسن بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی آیت ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 89 اس میں اور 90 نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے، آپ دیکھیے گا۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ابھی تک نصف ہم پڑھ چکے تھے، QC 2 اور 3 میں، QC 4 میں ہم نے صفحہ نمبر 11 اور 12 پڑھ لیا ہے۔ آج 13 کے پہلے دو اشارے پڑھ لیں گے تو ایگزیکٹلی 2.5 صفحے ہو جائیں گے، 5 صفحے پورے کورس کے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی آسانی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو صفحہ نمبر 11 اور 12 ہم کر چکے ہیں۔ آج صفحہ نمبر 13 ہم شروع کریں گے، اور صفحہ نمبر 13 کے جو 4 اشارے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ پہلی آیت کا پہلا اشارہ، دوسری آیت کا دوسرا اشارہ، اور پھر اگلی جو 2 آیتیں ہیں اس کا تیسرا اشارہ، اور پھر آخری ایک آیت جو ہے وہ اس کا چوتھا اشارہ ہوگا اس صفحے پہ۔ تو آج ہم صرف یہ پہلی 2 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اشارے ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے کتاب آنے پر انکار، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اشارہ ہے برا سودا کفر کا۔ تیسرا اشارہ ہے ایمان لاؤ۔ چوتھا اشارہ ہے میثاق طور اٹھا کر۔ تو ان کو اگر ہم اسی طرح 4 انگلیوں میں دیکھیں، شارٹ میں ہو جائے گا انکار، بولیں گے تو زبان پہ چڑھے گا نا، انکار، برا سودا، ایمان، طور، یہ شارٹ میں ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بنایا ہے یاد رکھنے کے لیے ان 4 اشاروں کو، کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو۔ لائٹ آن کر لیں نا۔ تو پیچھے سے جو ان آیات کا تعلق چل رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ موسیٰ اسلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، یہی بات ان کو بار بار باور کرائی جا رہی ہے کہ تم لوگ صحیح دین پر نہیں ہو۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے۔ اصل ہمارے لیے کیا ہے ان آیات میں کہ ہم دیکھیں کیا ہم واقعی جو دین محمدی ہے اس کے اوپر صحیح طرح چل رہے ہیں۔ نہیں چل رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی وہی معاملہ ہے۔ تو اس لیے فوراً ہمیں احساس کرنا چاہیے اس چیز کا اور صحیح دین پہ چلنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ آخرتی کامیابی تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اسباق جو اس ایک آیت سے ہم لے سکتے ہیں، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جب وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے۔ نئے الفاظ جو اس آیت میں آ رہے ہیں، پہلی لائن میں کوئی بھی نیا نہیں ہے، دوسری لائن میں ایک نیا لفظ آئے گا، اور دوسری لائن میں بھی ایک ہی نیا لفظ آ رہا ہے۔ تو کل 2 نئے لفظ ہیں اس میں، جو وہ بھی آتے ہی ہیں ویسے۔ جی ہاں پڑھا ہوا ہے بالکل،
یہ والی فارم شاید آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کاؤنٹ کروا دیا ہے، مگر جی ہاں پڑھا ہوا ہے ہم نے، بالکل پڑھا ہوا ہے، تو بس ایک ہی نیا لفظ ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ابھی کر لیں گے، فعل افعال میں آئیں گے تو کر لیں گے. تو آئیے ہم اس آیت کو پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم كتاب بالله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق اللہ العظیم. اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. واہ لما میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی آ چکا یہ لفظ، اور اس کو بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے جب کبھی، اور ایک ہوتا ہے ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے. لم جس طرح ہم نے پڑھا تھا بالکل اسی طرح لما بھی اسی کیٹیگری میں ہے. یہ ہم اور آگے جائیں گے تو ہم پڑھیں گے پھر کہ اس کیٹیگری میں اور کون کون سے حروف آتے ہیں. یہ دو ہے مگر ملا کر کے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا، یہ الگ الگ ہے مگر ابھی اس لیول پہ ہم اس کو نہیں توڑتے ہیں. تو لما ہو گیا جب، جاءہم آپ پڑھ چکے ہیں، ہم ہاں ٹھیک ہے، ان کے پاس کتاب تو اب یہ ہو گیا کہ جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب، من اند پڑھ چکے ہم، اند اللہ اللہ کے پاس سے، من اند اللہ اللہ کے پاس سے. ٹھیک ہے. مصدقن تصدیق کرنے والی، مصدقن کا اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. صدقہ یصدق تصدیق فعل پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، تو مصدق جی بالکل اسم فاعل ہے. یہ مصدق لی ما اس کو توڑ کر کے پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا، ما جو والا ہے اور لی اس سے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا، اس کی. معہم، ما کا مطلب ہے ساتھ، اور ہم ان سب کے سب آتا ہے ہمیں. واہ کانو من قبل یستفتحون. اب یہ آ گیا فعل استفتح یستفتح. اس وزن پہ کون سا فعل پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ استغفر یستغفرو. بالکل، تو یستغفرو کی جمع ہو جائے گی یستغفرون. ہاں ٹھیک ہے نا. تو باب کون سا ہے؟ یہ استفعال. تو اب آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آسان ہو گیا کام. ایک اور چیز دیکھ لیں، یہ فعل کون سا ہے؟ یستفتحون فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ فعل مضارع ہے. اب اگر میں آپ کو یہاں کہوں کہ کانو کے بعد من قبلو جو ہے اس کو آپ بریکٹ میں ڈال دیں یا دو کوما کے درمیان میں ڈال دیں، تو کانو یستفتحون کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو کیا کرتے تھے؟ فتح. ہاں اچھا، اب اس فعل میں بھی جب کنفیوژن ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں فا تا اور ہا مادے کے حروف ہیں. ثلاثی مجرد سے یہ فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے فتح یفتح. ٹھیک ہے نا،
باب فتح کا بنیادی فعل تھا. اب جب یہ مزید فی میں آیا اور اس کے اندر اضافہ ہو گیا حمزہ سین اور تا کا, ٹھیک ہے نا, تو اب یہ بن گیا استفتح, ٹھیک ہے نا. تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہی فتح تھی. اب یہ اس باب کی خاصیت آ گئی. ہم نے کہا تھا کہ اس باب میں ہوتا ہے جب حمزہ سین تا لگتا ہے مزید فی میں, اسی بنیادی میں جو چیز تھی, جیسے غفارہ سے ہم نے پڑھا استغفرہ, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہو جاتا ہے چاہت, طلب اور کوشش, یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو اب یہاں پہ طلب والی بات آ گئی کہ وہ مدد مانگتے تھے یا کامیابی مانگتے تھے, مدد تو نہیں, کامیابی یا فتح مانگتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو فتح چاہنا, مانگنا, طلب کرنا, یہ سب چیزیں آ گئی اس کے معنی میں. تو کلیئر ہو گیا, یہ ماضی استمراری کا بھی کلیئر ہو گیا کہ قانون کی وجہ سے ترجمہ ہوگا کہ مانگا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب یہی ہمارا طریقہ رہے گا کہ جتنی گرامر ہم نے پڑھی ہے ہم کوشش کریں گے اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جائیں, ورنہ خالی گرامر کے رٹے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو جب تک کہ اپلائی نہ کریں. علی الذین, علی الذین وہ سب جو, ٹھیک ہے, کون سب جو, کفرو جنہوں نے کفر کیا, ٹھیک ہے. تو جنہوں نے کفر کیا یہ کون لوگ تھے؟ اب یہاں پہ بات دیکھیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کا کن لوگوں سے, ہاں, جنہوں نے بھی مطلب اس زمانے میں جو دین تھا, دین موسوی, ٹھیک ہے نا, اس کا جنہوں نے بھی انکار کیا, جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, ان سب نے کفر کیا اس کا. تو یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ جو اس دین پر نہیں تھے, اب چاہے وہ مشرکین ہو یہاں کے مدینہ کے یا دوسرے لوگ ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ سب آ جاتے ہیں اس کے اندر, مطلب جو بھی دین موسوی پر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا شریعت موسوی کو نہیں فالو کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کفرو, کہ انہوں نے کفر کیا. فلما, فا کیا ہے؟ پس. لما یہ وہی ہے پہلے والا جو آیا ہوا تھا لما, ٹھیک ہے. ایک منٹ, یہ کسی نے میرا خیال ہے میسج دیا ہوا ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وائس انٹرپشن کہہ رہے ہیں یہ بھائی. باقی جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی بتا دیں کیا وائس انٹرپشن ان کی طرف بھی ہے یا صرف کسی ایک کی پرابلم ہے؟ کسی ایک کی پرابلم ہے تو وہ اپنا سسٹم چیک کر لیں. باقی جو لوگ ہیں وہ مجھے کنفرم کر دیں پلیز کہ آپ کو سر ٹھیک آ رہی ہے آواز, بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے آپ کی. جزاکم اللہ خیرہ. تو جنہوں نے میسج دیا تھا پلیز اپنا سسٹم چیک کر لیجئے پلیز. چلیں واپس آ جائیں. کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ فلما, پھر جب, یہ لما وہی والا ہے پہلے جو آیا تھا, جاءہم بھی وہی ہے, ما عرفو, ما, ہاں جو درمیان میں آیا ہے عرفو جو ہے وہ فعل عرفہ یا رفو, ٹھیک ہے نا, ہاں, یا عرفو. باب کون سا ہوا؟ فتح. اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پہچاننا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس کی ہم 6 چابیاں بھی کر لیں گے. جیسے وہ, یعنی جو وہ پہچانتے تھے, کفرو بھی, تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. وہ تو فعل مضارع ہوگا نا, مطلب فعل مضارع, ہاں. کس باب سے یہ میں چیک کر رہا ہوں, مجھے بھی یاد نہیں, میرا خیال ہے باب دربا ہے, ہو سکتا ہے سر باب دربا سے ہے, عرفہ یعرفو. جی جزاکم اللہ خیرہ. تو اس کا جو وزن ہوا وہ عرفہ یعرفو دربا یدربو کے وزن پہ باب دربا ہے, ٹھیک ہے. چلیں, کفرو بھی ہو گیا. فا, پس لعنت اللہ, لعنت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے. لعنت اللہ, اللہ کی لعنت, علی الکافرین, اللہ پر ہو گیا, اور کافرین کا اشارہ کر لیں پتہ چل جائے گا. ہاں اس طرح کر کے, ایسے کافر, کافرونا ہے, یہ اصل میں تبدیل ہو کر کے کافرینہ بن گیا ہے, ٹھیک ہے.
ہاں کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں علا جو ہے وہ حرف و جر ہے، تو اب یہ کافرونہ سے اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی، کافرینہ بن گیا. ٹھیک ہے چلیں. تو مدینہ کے یہودی اس نبی کے قیامت کے انتظار میں تھے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. پھر جب بھی انہیں مدینہ کے مشرکوں کے ہاتھوں شکست ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکے. خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جان چکے تھے. اب آپ دیکھیں کہ نالج یہودیوں کی اس زمانے کی کتنی تھی کہ وہ ان کے قبیلے مائگریٹ کر کے اس زمین میں آئے تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی نے یہاں پہ آنا ہے، اور جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا، ان کو پتا ہے کہ جب وہ نبی آئے گا تو پھر غلبہ ہوگا ہمارا. تو ان کو کہتے کہ ابھی تو ٹھیک ہے تم لوگ کر لو، مگر جب ہمارا نبی آئے گا پھر ہم تم کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو پتا تھا کہ نبی آنا ہے، اور یہ بات ان کے علم میں تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس نبی کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی تھیں کہ کیسا ہوگا، کیا کرے گا، یہ ساری باتیں. تو مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو انکار کیا تھا صرف اس بغض میں، کیا کہنا چاہیے اس میں، کہ بھئی ہم میں کیوں نہیں آیا نبی. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انکار کرتے ہیں. اس کے اوپر ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں. یعنی صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے. جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. اب یہ دو باتیں ہیں، علم خالی سیکھ لینا اور اس علم پر عمل کرنا. ہم جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کو ہم سیکھ رہے ہیں تو کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ کہ ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں اس کو، اس پر عمل کریں، ورنہ خالی سیکھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح گرامر ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو اپلائی کریں ان آیات پر اور ان کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں آیات کا، جب سنیں جب پڑھیں. تو دوسری بات کیا ہے کہ جب حق کا آپ کو علم ہو جائے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے، اس میں کوئی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. بالکل. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا تھا اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے. تو اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. جی اس آیت میں اچھا دیکھیں اس پوری آیت میں بہت سارے اسم آئے ہیں اور بہت سارے فعل آئے ہیں. ٹھیک ہے. حروف میں نے بتایا دو قسم کے حروف آپ پڑھ چکے ہیں، اور بھی قسم ہے اصل میں، اس لیے ابھی سارے حروف میں نہیں بتاؤں گا، کچھ ایسے ہیں جو ابھی آپ نے نہیں پڑھے. ایک جو دو موٹی موٹی کیٹیگری آپ نے پڑھ لی ہے کہ حروف جر جو اسم سے پہلے آگے اس کو زیر دے دیتے ہیں، یا اگر جمع ہے تو واو نون کی جگہ یا نون آ جاتی ہے. یہ ایک کیٹیگری آپ نے پڑھی ہے. اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری جو ہے اس میں تمام حروف ابھی آ رہے ہیں حروف جر کے علاوہ. جب اور ہم آگے جائیں گے تو پھر ہم حروف کی اور قسمیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں پھر فا بھی آئے گا، وا بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے. اچھا ما سارے حرف نہیں ہوتے ہیں، کچھ ما جو ہے نا وہ اسم ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب یہ والا جو ما ہے یہ اسم ہے، یہ حرف نہیں ہے، مگر یہ چیزیں آگے جا کے پڑھیں گے. جب ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو پتہ چلے گا ہمیں کہ ما کی 10 قسمیں ہیں جس میں سے 5 اسم ہیں اور 5 جو ہے وہ حرف ہیں، مگر وہ بہت ایڈوانس میں جا کے ہم پڑھیں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ نے جتنا پڑھا ہے نا اسی کو اپلائی کریں، خالی اس کے علاوہ چیزوں میں مت جائیں کیونکہ پھر وہ مشکل ہو جائے گی. اس لیے میں کہوں گا کہ ابھی وہیں تک رہیں، جتنا پڑھا ہے اتنا اپلائی کرتے رہیں. ابھی تک حروف میں ہم نے آپ کو یہی 2 قسم پڑھائی ہے. ٹھیک ہے. اسی کورس میں آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انا و اخواتها وغیرہ اس طرح کے جو اور بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے نا. مگر ابھی نہیں، تھوڑا سا آگے جا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ سب سیکھ لیں گے. اس لیول پہ جو ہم ہوم ورک میں آپ کو دیتے ہیں نا، اسی لیے صرف یہی کیٹیگری دیتے ہیں کہ بھائی حروف جر یا حروف جر کے علاوہ جو حروف ہیں، بس یہ 2 کیٹیگری. کیوں آپ دیکھیں نا، آپ بتائیے وا جو ہے کہ حرف جر میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا نا، پھر اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے بس. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. فا جس طرح ہے، فا یہ
حرف و جر میں آپ نے نہیں پڑھا نا, تو QC1 میں جو ہم نے آپ کو پڑھا ہے حروف جر, ہاں ابھی آپ وہی رکھیں, ٹھیک ہے نا. اصل میں تو 17 ہے, قرآن کریم میں 11 استعمال ہوتے ہیں, مگر ابھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں نا 7, صرف انہی کو پہچانے, ان کے مطابق آپ ہوم ورک کریں بس. جی بس جو پڑھیں آپ نے, ٹھیک ہے نا, ہاں جو پڑھیں ان کو اپلائی کریں بس. ابھی 7 پڑھیں, 4 اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو حرف جر ہی ہے نا, اور کیا. کوئی دیکھیں, یا تو حرف جو بھی ہے نا, یا تو حرف جر ہوگا یا حرف و جر نہیں ہوگا. اب جو حرف و جر نہیں ہے وہ مختلف قسمیں ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے. تو پہلے تو دیکھیں نا, نہیں ابھی آپ نے من کی بات کی ہے, دیکھیں تو من اگر حرف جر ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرف نہیں ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح وا جو ہے, وا یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. وا کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ایک وا جو ہے اور والا ہے, اور ایک واو آپ نے پڑھا والعصری میں قسم والا. وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ واو جو ہے یہ حرف جر میں سے بتایا تھا نا. واو قسم والا جو ہے, کیوں, اس کے بعد اسم کے نیچے زیر آ رہا ہوتا ہے, والعصری والفجری, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے پہچانتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آسانی رہے گی آپ کو. پھر اسی لیے ہوم ورک میں دیتے ہیں, کلاس میں نہیں پوچھ رہے ہم آپ سے, ہوم ورک میں دیتے ہیں تاکہ آپ آرام سے تسلی سے بیٹھ کر کے دیکھ کر کے اپنے نوٹس کنسلٹ کر کے پھر سالو کریں اس کو. چلیں, تو جو حدیث اس لیسن میں ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے, یہ روایت ہے اصل میں سیرت ابن حشام سے انہوں نے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ صفیہ رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے. جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا, چچا کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیش گوئیاں موجود ہیں؟ والد: ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے. چچا کیا تم کو یقین ہے؟ والد: ہاں بالکل. چچا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو والد کا جواب سنیں: میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اب پہچان بھی لیا ہے, جا کے مل کے بھی آ گئے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں. اس کا مطلب ہے کہ حق کا ان کو پتہ چل گیا تھا. اس کے باوجود ایک ہٹ درمی جو ان کے اندر تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اور وجہ کیا تھی وہ ابھی اگلی آیت میں آ رہی ہے بات, وہاں پہ دیکھیں گے ہم اس کو انشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. ترجمہ اس کا ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیں کہ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے, اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے, سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے. سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. منکر اور منکر کا بھی یہ فرق اب تو آپ نے مزید فی میں پڑھ لیا ہے نا. تو منکر انکار کرنے والا ہوا, اور منکر کیا ہوا؟ جس کا انکار کیا جائے. تو ہمارے یہاں اردو میں عام طور پہ بولنے میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, وہاں پہ منکر ہوگا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, صحیح. مگر جب انکار کرنے والے کی بات آئے گی تو پھر منکر کہا جائے گا. تو اب یہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اپنی اردو بھی ٹھیک کرتے رہے ساتھ ساتھ نا, پتہ چل گیا ہے. انکار کرنے والا جو ہوگا نا وہ منکر ہوگا, ٹھیک ہے. چلیں اسباق دیکھ لیں. اس میں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے. انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا. جب وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر, یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے. اس وقت تو صرف افسوس ہی ہوگا کہ بھائی ہم نے دنیا میں کیوں حق کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے اس میں سبق ہے. کیا دعا ہمیں کرنی چاہیے ان آیات
کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں. یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے, یہ میں بتاؤں. پلان کیا بنانا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے تاکہ میں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں. اسماء اور افعال اب دیکھ لیتے ہیں جو اس آیت میں آئے ہیں. سب سے پہلے کتابن, تو اس میں یہ ٹھیک ہے, جمع اس کی ہو گئی کتبن, پڑھ چکے ہیں ہم پہلے ہی. افعال میں آ جائیں. ثلاثی مجرد والے افعال میں سب سے پہلے کفرو آیا ہے, کفرا یکفرو, بلکہ یہ کانو بھی آیا ہے, کانا بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری گردان کر چکے ہیں. ہاں یہ نیا لفظ آیا ہے عرفا یعرفو, ٹھیک ہے نا. یعرفون ہم پہلے بھی ویسے پڑھ چکے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, ہاں اس لیے نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے. عرفا یعرفو, 6 چابیاں کر لیں اس کی. باب دربا سے ہے اور وزن اس کا کیا ہوگا, دربا یدربو. تو آئیے کریں. عرفا یعرفو, عرف, ہاں عارف, معروف, عرفان, ٹھیک ہے نا. کمزور یا حمزہ والے افعال دیکھ لیں. جاء, اس کی ہم گردان کر چکے ہیں پہلے. جاء یجیء, ہاں جی ہے, یہ جی نہیں ہے, دیکھیں حمزہ کے اوپر جزم ہے. جی, جاءن, مجیءن, ہاں, اور مجیءتن, ٹھیک ہے جی. کیسے؟ نہیں, وزن تو میں نے بتایا نا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کوڈ لکھتے ہیں, وزن آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے کون سا فعل پڑھا ہے اس طرح؟ جاء یجیء, ہاں یہی وزن ہوگا, کیونکہ آخر میں حمزہ والے 2 فعل QC2 ریکال کر لیں. QC2 میں 2 فعل ہم نے پڑھے تھے, ایک جاء یجیء پڑھا تھا جو باب دربہ سے تھا, اور ایک شاء یشاء پڑھا تھا جو باب سمع سے تھا, ٹھیک ہے نا. چلیں, کانو آ گیا اس میں کمزور والوں میں. کانا یکونو, یہ آتا ہے ہمیں پورا, ٹھیک ہے. چلیں, مصدق, مزید فی میں آ جائیں. مزید فی میں ہم نے صدقہ یصدق تصدیق پڑھا ہوا ہے نا یہ. تو باب کون سا اس کا؟ باب تفعیل, ٹھیک ہے نا. ہاں باب سے یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا. اور ریفرنس فعل ہم نے اس وزن پہ کون سا پڑھا تھا؟ علمہ یعلم, علمہ یعلم تعلیم. تو یہ ہو گیا صدقہ یصدق تصدیق. اس طرح سے ہم بہت آسانی کے ساتھ پورے تمام صیغے پہچان سکتے ہیں. یہ 6 چابی اس کی کر لیں جلدی سے. جی ظاہر سی بات ہے, کمزور تو کوئی نہیں ہے نا اس میں, دیکھیں نا, تو بنیادی وزن ہی رہے گا اس کا, ٹھیک ہے. چلیں, صدقہ یصدق, صدق, مصدقن, مصدقن, تصدیقن, ٹھیک ہے. چلیں, یہ آ گیا یستفتحون. استفتح یستفتح, باب کون سا ہے؟ استفعال. وزن کی کیا ہے؟ استغفر یستغفرو, ٹھیک ہے نا. تو آئیے اس کی بھی 6 چابیاں کر لیں. استفتح یستفتح, استفتح, مستفتحن, مستفتحن, اور استفتاح, ٹھیک ہے. استفعال کے وزن پہ, ٹھیک ہے. الحمدللہ قرآن والا پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا یہاں پہ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں پچھلی دفعہ ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھیں. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اب ہم صرف کے آخر پہ آ رہے ہیں اس لیسن میں. اب انشاءاللہ ہم آگے نحو کی طرف جائیں گے. تو پچھلے لیسن میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھیں. ایک تو ہم نے باب کروما, ٹھیک ہے نا, اور میں نے کہا تھا کہ آپ سب لوگوں نے تیاری کر کے آنی ہے اور پریکٹس کرانی ہے اس کی, کروما کی, ٹھیک ہے.
وہ کر لیتے ہیں, اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا اسم, ظرف اور ظرف کی ایک قسم مکان, ٹھیک ہے نا. اسم مکان ہم نے اس کو کہا تھا, اسم ظرف کی ایک قسم ہے. یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر. تو اب ہم یہاں تک پہنچ گئے الحمدللہ. یہ اسم مکان تک. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسم صفت اور اسم تفضیل اور جمع تکسیر. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ تقریباً مکمل ہو جائے گا ہمارا. تو آئیے پہلے ہم کروما کی پریکٹس, میں نے کہا تھا سب لوگوں نے آگے کرانی ہے. آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں آ جائیں. کروما ہی کی تھی نا میں نے. دونوں جی, یہ بھی ایک مصدر ہے جی. جزاکم اللہ خیر. یہ آپ کا تو آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے ٹائم پہ یہ گرامر کی پریکٹس کرتے رہیں گردانوں کی. ابھی جو ریوائز شیڈیول میں نے دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ گردان ٹیسٹ آپ لوگوں کا ہوگا, آن لائن لوگوں کا سب کا. تو پلیز آپ لوگ تیاری کرتے رہیں اس کی. جو ہم نے ابھی تک گردانیں کی ہیں, مؤنث والی بھی, تثنیہ والی بھی, اور یہ باب کروما کی اس طرح ہے. پھر اس کے علاوہ 6 چابیاں جتنی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے سب نے تیاری کرنی ہے. 2 دفعہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے گردان کے, ایک مڈ کوئز کے ساتھ اور ایک فائنل کوئز کے ساتھ. اس کے لیے پھر ہم بتا دیں گے آپ کو گروپ بنا کر کے. جو لیڈیز ہیں ان کے لیے جو لیڈی ٹیچر اسسٹ کر رہی ہیں, مسز سعدیہ ہیں ہمارے ساتھ, اور جینٹس کا جو ہے وہ انشاءاللہ ناصر صاحب کریں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں آگے. جس طرح پچھلے سبق میں میں نے بتایا کہ ہم نے اس مکان کے 3 وزن پڑھے تھے, ٹھیک ہے. پہلا وزن کون سا تھا؟ مفعل, دوسرا مفعیل, اور تیسرا مفاعلتن, سوری مفعلتن, ٹھیک ہے نا, مفعلتن. ان کی جمع ہم نے پڑھی تھی. پھر 2 وزن پڑھے تھے. کیا جمع کا کیا وزن پڑا تھا؟ ہاں مفاعل, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. ہاں ایک ہی وزن تھا اس کا, جمع کا ایک ہی ہے, سب میں مفاعل ہی آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہی ہم نے پڑھا تھا. اس کی جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ مثال بھی دی ہوئی, اس لیے مخارج, مساجد اور مدارس. تو آج کا جو سبق ہے ہمارا, اس میں ہم اسم صفت, اسم تفضیل, اسم مبالغہ, اور جو اگلا لیسن ہوگا اس میں جمع تکسیر پڑھیں گے. ان کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو اسماء ہے نا, یہ آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے, اس کی جو کیٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ ناؤنس, اسماء مشتقہ, ٹھیک ہے نا. مشتقات بھی کہتے ہیں. آپ کے کورس میں یہ اصطلاحیں نہیں استعمال ہوئی ہیں, مگر بتا میں اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. نوٹ کر لیں اس کو,
آگے جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس کیٹیگری میں آ رہی ہے. جیسے میں نے اسم مکان بھی بتا دیا کہ ظرف کی کیٹیگری میں آئے گا, اسی طرح یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے. کیوں ان کو کہتے ہیں ہم ڈیرائیو؟ کہ جو گردانے آپ نے کیے نا, اس کے جو مصدر ہوتے ہیں, اسم مصدر, اس سے ہی ڈیرائیو ہوتے ہیں. ابھی جب آئیں گے ہم اس میں تو دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس فعل کی ہم نے گردان کی تھی, اس کے مصدر سے یہ اسم بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ ڈرائیو وہاں سے ہوتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے فاعل سیکھا, فاعل یعنی کرنے والا. اس کو ہم نے کہا تھا اسم فاعل, اگر فعل نصارہ ہے تو اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ ناصر. ٹھیک ہے نا, مدد کرنے والا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ مدد کرتا رہے. اگر وہ ہمیشہ مدد کرنے والا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے اس کے اندر جو صفت ہے اس کی فاعل والی, وہ ہاں بہت زیادہ ہے, ہمیشگی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ مدد کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اس کی صفت بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کبھی کبھار مدد کر رہا ہے تو پھر صرف فاعل ہوا, وہ مدد کرنے والا ہو گیا. مگر ہمیشہ ہی کرتا ہے تو پھر اس کی صفت بن گئی. تو اس صورت میں فعیل کے وزن پہ وہ بن جائے گا نصیر. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدد کرنا اس کی صفت ہے, ہمیشہ ہی مدد کرتا ہے, یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اس میں یہ وزن آپ کو بہت زیادہ ملے گا. فعیل کے وزن پہ آپ دیکھیں نا, کبیر, علیم, رحیم, اس وزن پہ. ٹھیک ہے نا, تو اب اس طرح دیکھیں کہ اگر وہ صرف دوسروں سے زیادہ ہو تو پھر اس کو کیا ہم کیا کہیں گے؟ تفضیل والی, یعنی کہ اس کو فضیلت ایک طرح سے حاصل ہو گئی ہے, جس کو ہم نے پڑھا تھا جیسے وہاں پہ اکبر زیادہ بڑا, اصغر زیادہ چھوٹا کمپیریزن میں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک صفت ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم کس وزن پہ پڑھیں گے اس کو؟ افعالو. ٹھیک ہے نا, زیادہ کے لیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعیل پڑھ رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کبیرن سے اکبرو زیادہ بڑا, علیمن سے اعلم زیادہ جاننے والا. تو یہ دونوں جو ٹائپ آئی, یہ ٹائپ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اسی فعل سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, جو فعل ہم نے پڑھا, جس کی گردان ہم نے کی, اس کا مصدر پتہ چل گیا, اس کا جو فاعل ہے وہ پتہ چل گیا ہمیں, اور اس کی وہ فاعل والی صفت بہت زیادہ ہے تو پھر وہ اسم صفت کہیں گے ہم اس کو. ایک اور نام بھی ہوتا ہے اس کا, آگے جا کر کے پڑھ لیں گے اس کو ہم, صفت مشبہ کے نام سے آگے جا کے پڑھیں گے ہم اس کو انشاءاللہ. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف ہمیشگی والی کی, یعنی کہ کنٹینیوٹی والی جو ہم نے پڑھی تھی. ابھی دوسری آگے جا کے بات کریں گے. رحیم کے وزن پہ ابھی جو ہے نا, ابھی صرف اسی پہ رہیں آپ. ٹھیک ہے نا, ہاں, پھر اور وزن اس کے جو ہیں وہ میں ابھی بتاؤں گا جو اس کورس میں ہیں شامل آپ کے نا. ٹھیک ہے, جو نہیں ہے ابھی ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں, لہذا ابھی اس میں مت جائیں کیونکہ پھر وہ مشکل ہو جائے گی. تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا. کبیرن, اس کی جمع بنتی ہے کبیرتن. ٹھیک ہے, اسی طرح کثیرن. ٹھیک ہے, مؤنث بنے گی اس کی کثیرتن. ٹھیک ہے نا, سوری میں نے پہلے کچھ اور تو نہیں کہہ دیا, دوبارہ بتایا تو کبیرن, ہاں غلط کہہ دیا تھا, مؤنث ہے یہ کبیرتن. ٹھیک ہے نا, صحیح. کبیرن کی مؤنث کبیرتن, اور کثیرن کی مؤنث جو ہے وہ کثیرتن. تو کبیر کیا ہوا؟ بڑا ہو گیا, اور کثیر جو ہے وہ زیادہ, زیادتی والا. رحیم, رحم کرنے والا. عظیم, عظمت والا. شدید, سخت. علی, بلند. ٹھیک ہے, تو اب اگر انہی اسم کا ہم اسم تفضیل دیکھیں تو یہ آپ نے کبیرن سے اکبرو پڑھا ہوا ہے افعلو کے وزن پہ. یہ سارے فعیلن کے وزن پہ تھے, یہ افعلو کے وزن پہ آپ دیکھیں تو اکبرو ہم نے کہا زیادہ بڑا,
اور اگر اکبر و من نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کسی سے کنپیریزن نہیں کر رہے ہیں، تو پھر سب سے بڑا ہو جائے گا وہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، صحیح. اور الاکبر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں آتا ہے نا. اسی طرح کثیرن سے اکثر زیادہ ہو گیا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، اعظم زیادہ عظمت والا، اشد یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، اشد العذاب زیادہ سخت، اور اعلی زیادہ بلند، ٹھیک ہے نا. علی بلند ہے، اعلی زیادہ بلند، ٹھیک ہے. اس میں کوئی کمزور حرف آ رہا ہے اس لیے یہ والا وزن آپ کو نہیں لگ رہا، تھوڑا سا فرق ہے، مگر اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ فارم جو ہے یہ وہی والی ہے. تو ہم نے دو فارم پڑھ لی. ایک ہم نے کہا اسم صفت، یعنی کہ وہ صفت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور ایک ہم نے کہا اسم تفضیل. تو یاد رکھیں یہ دونوں اسم ہیں. ڈیرائیو کہاں سے ہوتے ہیں؟ جو فعل کی گردانیں آپ نے کی ہیں ان کا جو مصدر ہے اس سے یہ ڈیرائیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم اس کو صرف میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم نحو میں نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف میں ہی یہ کھیل ہوتا ہے نا، حروف کو آگے پیچھے کر کے کچھ نئی فارم بنائی جاتی ہے. تو اسی طرح کچھ اور صفات دیکھ لیں یہاں پہ، علیم، قریب، قلیل اس کی مؤنث ہے، قلیلۃ، کریم، حمید، مجید، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ان سب کا بھی آپ اسی وزن پہ اسم تفضیل بنا سکتے ہیں. اعلم علیم سے اعلم زیادہ جاننے والا، قریب سے اقرب زیادہ قریب، قلیل سے اقل یعنی کہ دوسروں سے کم، زیادہ کم ہو گیا. اسی طرح کریم سے اکرم، حمید سے احمد، ٹھیک ہے، اور مجید سے امجد. تو اب اکثر نام آپ دیکھیں لوگوں کے جو صفاتی نام رکھے بھی جاتے ہیں ہمارے یہاں بھی، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وزن پہ ہیں یہ، ٹھیک ہے. اکبر، امجد وغیرہ نام سنتے ہیں نا، ٹھیک ہے. چلیں اچھا، اب ہم آتے ہیں وہ جو وزن کی بات ہو رہی تھی، کہ جو اسم صفت ہیں ان کے بھی مختلف اوزان ہوتے ہیں. پہلا وزن جو ہے فعیل پڑھ لیا آپ نے، یہ زیادہ تر فعل لازم سے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھ لیا باب کرما والے جتنے تھے فعل لازم والے تھے نا، ان کا مفعول نہیں آ رہا تھا، تو یہ زیادہ تر فعل لازم سے بن رہے ہوتے ہیں. کریم فعل کیا تھا؟ کروما یکرومو. اسی طرح لطیف، لطفا یلطفو، ٹھیک ہے. اسی طرح حکیم، حکومہ یحکمو. دوسرا وزن جو ہے نا یہ ہے فعلان، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم نے کچھ تو پڑھے ہوئے ہیں اس میں سے، کسلان سست، غضبان غصے والا، فرحان خوش، جوعان بھوکا. اس میں ہم نے عطشان بھی پڑھا تھا، بہت زیادہ پیاسا. تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ والا جو وزن ہے اس میں فعلان کا وزن آئے گا، ٹھیک ہے نا. فعلان، یہ فعیلن کا وزن تھا، یہ فعلانو. اچھا یہ دیکھ لیں اس میں تنوین نہیں آتی ہے اس وزن میں، ادھر تنوین آتی تھی فعیلن کے وزن پہ، کریم، لطیف، مگر جوعانو کہیں گے، جوعانن نہیں کہیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے نا. لطیف اردو میں استعمال کرتے ہیں نا اس لفظ کو، ہاں بالکل. نہیں، کس نے کہا؟ وزن الگ وزن ہے نا بھائی، جمع کیسے ہو گئی؟ ایک اور وزن ہے اس کا، اور بھی وزن ہے اس کے، ٹھیک ہے، مگر ابھی آگے جا کے پڑھیں گے. اچھا اب جو دوسری چیز تھی، اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے. مبالغہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، مبالغہ آ رہی بڑھا چڑھا کر کے بتانا، تو مبالغہ عربی میں یہی ہے کہ بہت زیادہ، کثرت، شدت، ٹھیک ہے نا. صفت والے اسم کی دو ٹائپ ہو گئی. ایک ٹائپ ہو گئی جو ہم نے اسم صفت کہا، جس کو ہم نے صفت مشبہ بھی آگے جا کر کے پڑھیں گے یہ نام بھی اس کا. دوسرا ہو گیا اسم مبالغہ.
جس میں بہت زیادہ کثرت آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بھی اوزان اسی طرح سے ہوں گے جیسے ہم نے اسم صفت میں اور دو وزن پڑھے, اور ہی وزن ہے, ہم نے 2 وزن پڑھے. کون کون سے 2 وزن پڑھے ہم نے؟ ایک فعیلن کا اور ایک فالانو. ٹھیک ہے نا. اب جو صفت مبالغہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بھی اسی طرح وزن ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام اسی وزن پہ آئیں گے. فعالن کا وزن جو ہے اس پہ پڑھیں غفارن, توابن, علامن. اب آپ دیکھیں یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے غفار, غفارا یغفرو. ٹھیک ہے نا, اس کا جو ہم نے پڑھا مصدر. ٹھیک ہے نا, دو پڑھے تھے نا ہم نے, ایک مغفرتن بھی پڑھا تھا, ایک غفرانن بھی پڑھا تھا. اب ایک اس کا اسم فاعل جو ہے وہ کیا ہوا؟ غافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. غفارن جو ہے یہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, اس لیے یہ اسم مبالغہ ہو گیا. اسی طرح توابن. ٹھیک ہے, اسم فاعل کیا تھا؟ تابا یتوبہ پڑھا ہے نا آپ نے, تائبن. ٹھیک ہے نا, مگر توابن جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, یہ پڑھا تھا نا ہم نے. اسی طرح علامن, بہت زیادہ, اس کو کہتے ہیں علامہ ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا, تو بہت زیادہ علم والا. ایک وزن یہ ہو گیا. دوسرا وزن فعیلن کا. اب یہ کامن ہے, دیکھیں یہ فعیلن کا وزن اسم صفت میں بھی آیا ہوا تھا اور اسم مبالغہ میں بھی آیا ہوا ہے. اسم صفت میں جب آئے گا جب وہ لازم افعال سے آ رہا تھا, جب متعدی افعال سے آ رہا ہے تو پھر رحیم, سمیع, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ تو یہ وزن دونوں میں کامن ہے. اور بھی وزن ہوتے ہیں, سارے وزن یہاں نہیں لکھے ہوئے, کچھ لکھے ہوئے ہیں. فعولن ایک اور وزن ہے, آپ دیکھیں اس وزن پہ شکورن, کفورن, ودودن, صبورن. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک جی یہی بتایا نا میں نے کہ یہ وزن دونوں میں کامن ہے. آپ فرق لازم اور متعدی کا کریں نا, ان کو کیوں سیم کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, آپ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں میں نے 2 وزن بتائے, ایک اسم صفت کا وزن بتایا, ایک اسم مبالغہ کا وزن بتایا آپ کو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ان دونوں میں فعیل کا وزن کامن ہے, اس میں بھی آئے گا اس میں بھی آئے گا. تو فرق کیسے کریں گے آپ؟ جب یہ فعل لازم سے آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم صفت ہے, یہ صفت مشبہ ہے. جب یہ متعدی سے آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اسم مبالغہ ہے. اب اس کو آپ ہاں اسم صفت نہیں کہیں گے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, وہاں پہ لازم لکھا ہوا تھا, یہاں پہ متعدی لکھا ہوا ہے. فعل کا ہم نے اس دن بھی بات کی تھی جب ہم نے فعل پڑھے تھے باب کروما سے, کہ فعل کی 2 کیٹیگری اس طرح سے بھی ہوتی ہیں. جتنے بھی فعل ہیں ان کو آپ اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں, 2 کیٹیگری میں, ایک لازم اور ایک متعدی. تو لازم فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کا مفعول نہیں بنتا, اس کا اثر کرنے والے پر ہی پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا صابر ہے, اس نے خود ہی صبر کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے. تو جو متعدی ہے اس کا اثر کسی پر پڑے گا, اس لیے اس کا مفعول بنتا ہے. ٹھیک ہے, ناصر تو منصور بنتا ہے نا اس کا. ٹھیک ہے, چلیں. اور اگر آپ فعل لازم کا فاعل سے مفعول بنا بھی لیں تو وہ بھی وہی رہے گا, کیونکہ اثر بھی اسی پہ پڑتا ہے. جیسے صابر سے آپ مصبور بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر مصبور بھی تو وہی ہوگا کیونکہ اثر اسی پہ پڑ رہا ہے, تو صابر ہی ہوا. تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اچھا 2 اور وزن دیکھ لیں اس کے. ایک ہے فعولن, اس وزن پہ قیومن آتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک وزن ہے فعولن, اس وزن پہ سبوہن, قدوسن. ٹھیک ہے نا,
یہ ہے. اور بھی وزن ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں بہت آسان سا رکھا ہوا ہے آپ کے لیے, تھوڑے سے وزن رکھے ہیں, زیادہ نہیں رکھے ہوئے. آگے جا کے انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے, مگر ایک آپ کو انٹروڈکشن مل گیا ہے کہ جب اسماء آتے ہیں آیات کے اندر, جب آپ دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اسم فاعل ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اسم مفعول ہے, یہ مصدر ہے. پھر صفات آ جائیں گی تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے یا اسم صفت کہہ لیں اس کو, یا اسم مبالغہ ہے, اسم تفضیل ہے. آتا بھی رہا ہے آیات میں, ہم نے دیکھا بھی اسی نے آیا تھا, اشدو آیا تھا نا, تو ہم نے کہا تھا اسم تفضیل آ گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو بس یہ تین چیزیں آج کے لیسن میں تھیں آپ کے. ڈیرائیوڈ ناؤنز, اس کو انگلش میں نوٹ کر لیں آپ, بک میں نہیں ہے آپ کی یہ چیز مگر اس کو نوٹ کر لیں. ڈیرائیوڈ ناؤنز ہیں یہ. مشتقتن عربی ہے, اردو نہیں ہے. مشتقہ, اشتقاق بھی کہا جاتا ہے نا جیسے, تو ڈیرائیو کرنا. تو آپ کو جو آسان لگ رہا ہے وہ لکھ لیں. مشتقات بھی اس کو کہا جائے گا, اسماء مشتقہ بھی کہا جائے گا, مشتقتن لکھیں گے آپ اس کو, ٹھیک ہے. 2-4 دفعہ بولیں گے چڑھ جائے گا. آپ ایسے کریں گے تو پھر تو کبھی بھی نہیں چڑھے گا زبان پہ. بول لیں 2-3 دفعہ, کوئی بات نہیں. آگے یہی ہوگا. مشتقتن بولیں, مشتقتن 2-3 دفعہ بولیں, مشتقتن, مشتقتن. اب وقف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ مشتقہ, مشتقہ. میم شین تا قاف, قاف کے اوپر شد لگائیں اور قاف کے بعد گول والی تا لگا دیں, اس کے اوپر تنوین لگا دیں. مشتقتن, ٹھیک ہے. مشتقتن کورس میں آپ کے نہیں ہے مگر آگے جا کر کے ہم نے فیملیئر ہونا ہے اس سے, اس لیے میں نے کہا آج بتا بھی دوں آپ کو. جب وہاں پہ آئے گا تو وہاں پہ آسانی ہو جائے گی پڑھنے. کورس میں نہیں ہے اس لیے پریشان نہیں, امتحان میں نہیں پوچھیں گے ہم آپ سے. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا الحمدللہ. 7 ہوم ورک اسی طرح سے کرتے رہیں, پڑھانا شروع کر دیں. QC4 کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے, QC1, 2 اور 3 تینوں آپ پڑھا سکتے ہیں الحمدللہ. اور ابھی نیکسٹ منتھ انشاءاللہ ہم ایک ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں, تو آپ لوگ تیاری کریں اس کے لیے. ابھی سے سب سے ضروری چیز ہے گردانے جو ہے نا اس کی بہت اچھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ آپ نے اٹینڈ کرنی ہے. باقی اسکل سب آپ کی انشاءاللہ امپروو کرائیں گے اور آپ کو سرٹیفائڈ ٹیچر بنائیں گے. ضروری مگر اس کے لیے کہ ابھی سے آپ تیاری کرتے رہیں اور گردانے جو ہے نا آپ کی QC1, 2 اور 3 ساری پکی ہونی چاہیے. دعا کر لیں, اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے, ہم دوسرا لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ. آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی بریک کر لیں. 7:45 بجے ہم دوسرا لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید بریک کے بعد. آج کے دوسرے لیسن کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 90, جس طرح میں نے بتایا تھا کہ چھوٹی سی ایک اور آیت ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. صفحہ نمبر 13 اشارہ B. 2 اشارے ہم نے اس کے آج پڑھنے تھے. پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں, کتاب آنے پر انکار. دوسرا اشارہ ہے برا سودا کفر کا. ٹھیک ہے, ان کو شارٹ میں دیکھ لیں. یہ جو اشارے ایک دفعہ, انکار, برا سودا, ایمان, طور. جملہ ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا ہے؟ ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو. تعارف وہی ہے پچھلی آیت میں جو بات ہوئی تھی کہ انہوں نے نبی کا جو انکار کیا جانتے ہوئے بھی, تو اب وہی ٹاپک آگے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ کیوں انکار کیا. اس میں ہم پڑھیں گے اسباق جو اس ایک آیت سے ہم لے سکتے ہیں.
کہ جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کا سودا کر لیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہوگا. ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. اس کو ہیومیلیٹنگ کہتے ہیں. نئے الفاظ دیکھیں جو اس آیت میں آ رہے ہیں. پہلی لائن میں 2 نئے لفظ ہیں, دوسری میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے, تیسری میں ایک نیا لفظ ہے, اور چوتھی میں بھی ایک نیا لفظ ہے. تو اس طرح کل 4 نئے الفاظ ہیں جو اس میں ہم سیکھیں گے. الحمدللہ باقی سارے لفظ ہمیں آتے ہیں. تو آئیے ہم پہلے اس آیت کو سن لیتے ہیں, پھر ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کا. اس کو کرنے کے بعد پھر ہم دوسرا حصہ انشاءاللہ کریں گے. بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو, کہ وہ منکر ہوئے اس سے جو نازل کیا اللہ نے, اس ضد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے. الفاظ دیکھ لیں. بئس ما, یہ 2 لفظ مل کر کے بنا ہوا ہے. بئس کہتے ہیں کیا ہی برا, کتنا ہی برا, کیسا برا. اور یہ افعال کی ایک کیٹیگری ہے جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے, جس میں ہم پڑھتے ہیں اس طرح کے کسی کی تعریف یا برائی کرنے والے جو افعال ہیں نا, ان کی ایک خاص کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے نا, جو افعال مدح و ذم کہتے ہیں اس کو, مذمت والے, آگے جا کر کے پڑھیں گے. بس اس کو آپ اسی طرح ابھی بئسا لکھ لیں, بہت ہی برا. ماں یہ وہی ہے جو والا, ٹھیک ہے نا. اشتراؤ آتا ہے, آپ کو اشارہ کر لیں اشتراؤ کا. سامنے ہوگا کہ پیچھے ہوگا, سائیڈ میں ہوگا, ٹھیک ہے. اشترا یشتری کی گردان آتی ہے نا, تو اشترا کی جمع کیا ہوگی, اشتراؤ, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ فعل ماضی ہے, ٹھیک ہو گیا. جمع کا صیغہ آتا ہے آپ کو. بھی سے جو, ٹھیک ہے نا. انفسہم اپنے آپ کو, اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں کو, ٹھیک ہے نا, بیچ ڈالا, ٹھیک ہے, یا انہوں نے سودا کر لیا اپنی جانوں کا, ٹھیک ہے. ان یکفروا, اچھا یہ ان جو ہے نا یہ بھی حروف کی ایک قسم ہے, تھوڑا سا آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے یہ کیا کرتا ہے. اسی کورس میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. ہاں QC4 میں پڑھیں گے, نحو میں آتا ہے یہ اصل میں یکفرونا تھا, ان کی وجہ سے یہ یکفرو ہو گیا. یہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ کیا کرتا ہے, یہ کون سے حروف ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. بی ما سے جو یہ آتا ہے آپ کو, انزلہ یہ بھی آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا. انزل اللہ, ہاں, تو انزلہ کا ترجمہ ہوا اس نے نازل کیا. جب ہم کہیں گے انزل اللہ تو اللہ اس کا, اس فعل کا فاعل اللہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. بغین ضد سے, ٹھیک ہے نا. بغا یبغی یہ بھی فعل میں آئیں گے تو ہم پڑھ لیں گے اس کو. ان ینزلہ, ٹھیک ہے نا, یہ بھی وہی ہے. ان اصل میں نزلہ ینزلو تھا, ان کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, ینزلہ ہو گیا. آخر میں پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو گئی. ان جو ایک گروپ ہے حروف کا, کچھ حروف ہیں جو یہ والا کام کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم اسی کورس میں انشاءاللہ چند لیسن کے بعد پڑھیں گے. نحو کا پارٹ ہے یہ بھی, ٹھیک ہے. ہاں, یہ فعل ماضی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ فعل کے, ہاں فعل کے اعتبار سے دیکھیں, آپ نے نزلہ پڑھا ثلاثی مجرد میں,
نزلہ، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں نزلہ وہ اترا، ٹھیک ہے نا، نزلہ وہ اترا، یہ پڑھا تھا نا. پھر انزلہ پڑھا، اس نے اتارا ثلاثی مجرد میں جب آپ آئے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے نزلہ پڑھا کہ اس نے اتارا ہی ہے مگر اب یہ بتدریج اتارا ہے. تو یہ بھی ثلاثی مجرد کا ایک اور باب سے. مادے کے حروف وہی ہے، نون، زا اور لام. جب ثلاثی مجرد میں آیا نزلہ تو یہ فعل ایک طرح سے لازم تھا، ٹھیک ہے، وہ اترا، خود ہی اترا ہے نا. مگر جب مزید فی میں آیا تو پھر جب باب افعال سے آیا تو انزلہ بنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے اتارا، اب یہ متعدی ہو گیا. اور جب انزلہ، ہاں مزید فی، یہی تو بتا رہا ہوں، دیکھیں نا، نزلہ جو تھا نا وہ ثلاثی مجرد سے تھا، انزلہ جو ہے مزید فی میں آیا نا، باب افعال سے آیا. اسلمہ یسلمو کے وزن پہ انزلہ ینزلو ہے نا، ٹھیک ہے، اس نے اتارا. نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب اسی مزید فی میں ایک اور باب ہے نا، 8 باب پڑھے ہیں بھائی آپ نے. نہیں فرق ہے تھوڑا سا، ایک میں بس اتارا آ جاتا ہے، ایک میں آ جاتا ہے کہ اہتمام کے ساتھ بتدریج اتارا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تھوڑا سا فرق ہے. ہاں نزلہ، ٹھیک ہے، نزلہ کا مصدر بنے گا تنزیل، ٹھیک ہے، باب تفعیل ہے. صحیح. تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے خصوصیات ابواب، تھوڑا سا آگے جا کے، تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ کس باب میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں. جب فعل اس باب سے آتا ہے اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں. کہیں لازم کو متعدی بنائے گا، کہیں متعدی کو لازم بنائے گا، کہیں پہ اس طرح کی چیزیں مشارکت آ جائیں گی، کہیں پہ اہتمام آ جائے گا. تھوڑا تھوڑا تو ہم بتاتے رہے. ویسے جب ہم نے QC3 میں مزید فی کے افعال پڑھے تھے تو اس میں تھوڑا تھوڑا ہم بتاتے رہے. جیسے تدارسا میں ہم نے کہا کہ بھئی ایک دوسرے کو، یاد ہے نا، اور تدبرہ میں پھر ہم نے بتایا کہ خود سے تدبر کیا. یہ چیزیں مطلب کچھ نہ کچھ ہم بات کرتے رہے، مگر ڈیٹیلز اس کی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے کورس میں نہیں ڈالی ہیں. آگے جا کر کے انشاءاللہ سیکھ لیں گے ہم. اور مقصد وہی ہے کہ جتنا آسان بنا کے آپ کو بتایا جائے، جتنا مشکل کیا جائے گا اتنی جلدی آپ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا. ویسے آئی ایم شیور اب QC4 تک جو لوگ آ گئے ہیں وہ تو نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آسان ہی رہنے دیں. چلیں واپس آ جائیں. این یونزل، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بتایا کہ ان کی وجہ سے یونزلہ ہو گیا. بس یہ ابھی نوٹ کر لیں خالی. ان کون سا حرف ہے، کیا کرتا ہے، اس کے قسم میں اور کون سے حروف ہیں، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یونزل اللہ، نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ. اچھا آج فضل کی بھی بات کریں گے ہم. فضل کیا چیز ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ہاں اللہ کا فضل کیا ہے انشاءاللہ جب تشریح میں آئیں گے اس کی. من فضلہ ہی تو پتہ چل گیا نا، اس کا فضل، اپنے فضل سے. اللہ من ہو گیا، ہاں من جو جس، یشاء، شاء یشاء اس نے چاہا، پڑھ چکے نا. من عباد ہی، عباد پتہ ہے آپ کو واحد ہے جمع ہے؟ ہاں کس کی جمع ہے؟ عبد کی جمع ہے. ٹھیک ہے، عبد کی جمع ہوگی عباد. صحیح ہے. تو یہ لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے ہمیں بات. اب اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا دراصل انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، سودا کر لیا. انہوں نے کس کا؟ جنت کے اور دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بدلے میں کیا کفر کر کے انہوں نے کیا خرید لیا؟ ٹھیک ہے، جہنم خرید لیا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کیوں بیچ ڈالا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض اور سرکشی کے جذبات تھے. آج دیکھ لیں، آج ہمارے بھی دلوں میں بہت زیادہ ہے یہ چیز، کینہ، حسد، بغض بہت زیادہ ہے. اور نظر آ رہا ہوتا ہے عام طور پہ سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ. تو یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں نہ ہو کہ صرف حسد کی وجہ سے کسی کا نقصان کر رہے ہیں، بغض
کسی کے خلاف رکھا ہوا ہے تو حق کو بھی جھٹلانے پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، یہ اصل بات تھی ان کی، یہ بغض تھا ان کا کہ بھئی ہم میں کیوں نہیں آیا، ہمارے جو ہاں کزنس میں سے کیوں آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو تکلیف تھی۔ حالانکہ ان کی کتاب میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا، آج بھی ڈیوٹرانومی میں اٹھا کے دیکھیں نا تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ amongst your brethren he will raise a prophet among your brethren، تو ان کے برادر کون ہیں، ان کے بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا جا رہا ہے تو پھر بنی اسماعیل ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے انکار کیا اس کا۔ گویا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے، دراصل اللہ کے احکام کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ تو یہ میں کہتا کہ یہ فضل کیا چیز ہے، اس کو دیکھ لیں ہم ذرا۔ فضل جو ہوتا ہے وہ اوور اینڈ ابو دا ڈیو، جیسے ایک بندہ میرے پاس کام کرتا ہے، اس کو اس کی مزدوری کے بدلے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اب کچھ ایکسٹرا جو دے رہا ہوں نا، یا کھانا کھانے کے لیے آپ جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں ریسٹورینٹ وغیرہ میں، بل آتا ہے آپ پے کر دیتے ہیں، اس کے بعد ٹپ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، وہ ٹپ ڈیو نہیں ہے، نہ اس کا حق ہے نہ آپ کا وہ ہے، آپ پیسے ہی فضل کے طور پہ اس کو دے دیتے ہیں، اب اس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے آپ کے اوپر، زیادہ دے دیں کم دے دیں، دیں نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کہیں پہ بھی آپ کچھ کر رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ایسا ہی ہے کہ جو یہ ڈیو نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا زیادہ دے دے اس کو، ٹھیک، ہاں وہی فاضل وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فضل کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ ایکسٹرا ہے، فالتو، جیسے وہ کوئی چیز ناپ کر کے کوئی دے رہا ہو، دودھ والا جو ہے نا وہ ایک پاؤ اس نے ناپ کے دے دیا، پھر اوپر سے بھی تھوڑا ڈال دیتا ہے وہ، تو یہ ایکسٹرا ہے، اس کا فضل ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ چلیں ایک منٹ، یہاں پہ الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی تھی، آیت مکمل نہیں ہوئی تھی بلکہ آیت کا ایک حصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب جو اس آیت کا ریمیننگ پارٹ تھا نا، دیکھیں نا یہاں پہ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، من عبادہ ہی ہے، اگلا جملہ جو ہے وہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، تو اب اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ وہیں سے کنٹینیو ہو رہا ہے اس آیت میں کہ سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں، فا با او، فا جو ہے پس ہے، با او یہ نیا لفظ ہے، پڑھا ہوا ہے، اچھا چلیں پڑھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ با آ سے اس کی جمع بنے گی با، ہاں نہیں، با آ سے جمع بنے گی با او، نہیں جمع کہہ رہا ہوں ابھی، با آ با او، اب یہاں پہ جمع میں الف نہیں لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم میں لکھنے کا طریقہ ہے، یہ نوٹ کر لیں، اصل میں الف ہے یہاں پہ، با آ کی جمع جب با او بنے گی تو الف آئے گا اس میں، ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فا تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، فا کیا کرتا ہے، فا تو کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف عاملہ، کچھ عمل کرتے ہیں وہ، فا نہیں نہیں نہیں، فا حروف غیر عاملہ میں ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں یاد رکھیں اس کو۔ جیسے ابھی ان پڑھا نا، ان حروف عاملہ میں سے اس نے جناب پیش کو جزم زبر میں تبدیل کر دیا، لم ہے جیسے وہ جزم میں تبدیل کر رہا تھا، مگر یہ نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں نا اصل میں الف ہے یہاں پہ، بس وہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں جب لکھا گیا اس کو تو الف نہیں لکھا گیا، بس یہ بات ہے خالی،
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنے کا جو اسلوب ہے قرآن کریم کا اس میں یہاں پہ الف نہیں لکھا گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اصل میں ہے یہ ضروری نہیں ہے، کوئی اور میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے. ہاں بس یہ سمجھ لیں قرآن کریم میں لکھتے ہوئے اس میں الف نہیں لکھا گیا ہے، مگر عربی میں جب بھی با کی جمع لکھیں گے تو اس میں الف آئے گی، بس یہ بتانا تھا. خالی آگے چلیں. باؤ ہو گیا بی سے غضبن، غضب سے علا غضب، ٹھیک ہے نا. تو غضب پر غضب، جو چیز مطلب زیادہ ہو جائے نا، ہاں تو اس طریقے سے. واہ للکافرین، اگر اس کو توڑوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ لام زیر لی اور پھر کافرونا ہو جائے گا، یہ کافرینا پھر نہیں رہے گا. یہ چیز خیال رکھیے گا آپ، کیونکہ یہ تو لام زیر لی جو ہے یہ تو حروف جر میں سے ہے نا، تو یہ زیر دیتا ہے واحد میں، اور جمع اگر واو نون والی ہے تو اس کو یا نون میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ تو سب کو آتا ہے نا. ٹھیک، تو اگر میں اس کو توڑوں گا تو لام زیر لی لکھوں گا اور پھر الکافرون لکھوں گا. ٹھیک ہے. عذابن آپ کو آتا ہے، اور مہین جو ہے نا یہ بھی ایک فعل سے ہی آیا ہوا ہے. پہلے ہم نے پڑھا ہے احانا یہینو، یہ فعل پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ نہیں پڑھا ہوا ہے. اچھا چلیں، یہ ابھی فعل میں آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ارادہ یریدو کے وزن پہ ہے یہ. کیا پڑھا تھا؟ چیک کر لیں. چلیں جی، یہ مہین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مہین نہیں، وہ نہیں جیسے ارادہ، نہیں ٹھہرے نا، نہیں ہے نا بھائی. اسم فاعل اور مفعول بنائے، اس کا ارادہ یریدو پڑھا ہوا ہے آپ نے، اسی وزن پہ میں کہہ رہا ہوں احانا یہینو ہے. تو ارادہ یریدو میں اسم فاعل کیا بنایا تھا آپ نے؟ نہیں، مزید فی ہے، دیکھیں میم پیش سے تو شروع ہوگا نا بھائی. ہاں، اور پھر کیا تھا؟ مریدن. تو مریدن اور مہینن ایک ہی وزن پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ QC3 گردانیں پکی کریں آپ لوگ، میں بتا رہا ہوں بہت آسانی ہوگی، ورنہ مشکلیں پھنسے رہیں گے. ٹھیک، QC3 گردانیں پکی کریں ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. عذاب مہین یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب نہیں دے گا، بلکہ رسوا کن اور ذلت بھری سزا دے کر ان کی سرکشی کو کچلے گا، اور یہ سزا صرف اور صرف ان کے کفر کی وجہ سے ہوگی. یہ احانت کا لفظ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، توہین اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو وہی ذلیل رسوا کرنا ہوا، اور کیا ہوا. اچھا، جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے، اس میں بلکہ میں ایک چیز بھی بتا دوں کہ جو بک آپ کے پاس ہے اس میں پرنٹ میں تھوڑی سی مسٹیک بھی ہے، اس کو ٹھیک بھی کر لیے گا. اس لیے میں نے عربی میں یہ آیت جو ہے نا، اردو ترجمے میں مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، اس لیے میں نے عربی میں پوری حدیث یہ یہاں پہ لکھ دی ہے تاکہ وہ کریکشن ہو جائے. ان سے ہے یعیش ابن الولید، یعنی کہ یعیش ابن ولید جو ہیں ان سے روایت ہے یہ، انا کہ مولا الزبیری، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو عربی میں. تو زبیر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نے یہ روایت کی، اسے لکھا ہوا ہے کہ انا مولا الزبیری. اب یہ جو محدثین ہوتے ہیں جو اسماء الرجال پہ کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اچھا ان کے آزاد کردہ غلام کا یہ نام تھا، اور وہ نون تھا، اس لیے یہاں پہ انہوں نے کہا ہی نہیں. جب آپ رجال کی اس میں جائیں گے تو وہاں نام بھی مل جائے گا ان کا. انہوں نے یعیش نے بس صرف ریفر کر دیا کہ یہ جو زبیر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نے کا حدثہ ان سے بیان کیا. انا، اب کس نے بیان کیا؟ زبیر ابن العوامی.
زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں زبیر بن عوام ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح. آپ کی بک میں شاید عربی میں کچھ غلطی ہے. حدثہ کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان سے بیان کیا. اب اگر میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں کہ بک میں کیسے لکھا ہونا چاہیے، تو عن الزبیر بن العوام، ریڈ والا جو نا ان سب کو آپ اسکپ کر دیں، بیچ میں سے حذف کر دیں، تو ایسے لکھا ہونا چاہیے تھا. ابن زبیر نہیں لکھا ہونا چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے. کس سے روایت ہے یہ؟ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. پھر یہاں سے ہو سکتا تھا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا انہوں نے؟ قال، ہاں فرمایا. دبا، یہ اب ایک نیا لفظ آ گیا ہے. دبا ہے کریپ ان کر جانا، گھس جانا، داخل ہو جانا، ان معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. الیکم، ہاں تمہاری طرف، تم میں ہو گیا. کیا چیز؟ دا الامم، دا ان کہتے ہیں بیماری کو، ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں، امم جو ہے، امت ہے، ماں نہیں ہے یہ. اممی قبلکم، تم سے پہلے والی امتیں. ہاں تو جو تم سے پہلے والی امتوں میں بیماریاں تھیں نا، اس میں سے ایک بیماری تم میں گھس گئی ہے. کیا ہے وہ؟ الحسد، حسد. والبغضاء، کیا ہوا؟ بغض. اردو میں بغض کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے نا. حسد اور بغض کی جمع کیا ہوئی؟ بغضاء. اب یہ جو بیماری ہے حسد اور بغض کی بیماری ہے، تم میں گھس گئی ہے. یہ پچھلی امتوں میں تھی، تمہارے اندر بھی آ گئی ہے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل کے اندر تھی نا حسد اور بغض، جس کی وجہ سے انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بیماری ہماری امت کے اندر بھی گھس گئی ہے. اس کی اب صرف بتائی جا رہی ہے، ہی الحالقۃن. اچھا، ہیا بیماری کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، ہیا وہ الحالقہ نہیں ہے. حلق کرنا، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب بال کٹواتے ہیں یا ٹینڈ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا. ہاں تو حالقہ مونڈنے والی ہو گئی، مونس ہے نا. حالق مونڈنے والا، اور حالقۃن مونڈنے والی ہو گئی. تو یہ بیماری جو ہے نا، یہ مونڈنے والی ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اب آگے پڑھیں، کیا فرمایا انہوں نے؟ لا اقول، نہیں. ترجمے یار گرامر تو صحیح کریں نا آپ، اقولوں کا اشارہ کریں. دیکھا نا، بس یہی چکر ہے. قالا کی نہیں، آپ پہلے نہیں زاہد صاحب، قالا کی 6 چابیاں کریں. قالا کی چابی اگر نہیں آ رہی ہے، کسی 4 میں نہیں بیٹھے پھر. ہاں ہاں ہاں. تو اب مجھے بتائیں کہ قل کی جمع کیا ہوگی؟ قل کی جمع کیا ہوگی؟ قولو، ٹھیک ہے. قل. اب یہاں پہ آ رہا ہے اقولو، تو یہ کہاں سے آئے گا؟ جب آپ نے قالا کے بعد یقولو کیا تو یقولو سے بنے گا تقولو اور اقولو. تو پلیز میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ صیغے پہچانے، یہ تکے نہیں لگائیں، اس میں کوئی تکا نہیں لگتا، اس میں بس شرمندگی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ہاں اب دیکھیں نا، اب سمجھ آ گئی نا بات کہ لا اقولو، کیونکہ جب اقولو اور نقولو آپ کریں گے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اچھا اقولو میں کہتا ہوں. ہاں لا اقولو میں نہیں کہتا، لا اقولو، ٹھیک ہے. تو یہ 6 چابیاں اور گردانے آپ نے ٹھیک کرنی ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. وہ ہوتا پتہ ہے کیا؟ وقت ضائع ہو جاتا ہے. پھر باقی کلاس لیول 4 میں تو آگے چلا جاؤں گا، قالا کی گردان آتی ہے، میں اقولو پہ رکوں گا نہیں، آپ کی وجہ سے مجھے روکنا پڑ رہا ہے، تو سب کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لا اقولو میں نہیں کہتا، تحلیقو یہ وہی ہے، حلقہ یحلیقو، حلقہ، ٹھیک ہے نا، اس نے مونڈا، یحلیقو وہ ہاں مونڈتا ہے. اب تحلیقو جو ہے یہ انتا تحلیقو بھی ہو سکتا ہے اور ہیا تحلیقو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کون سا والا ہے یہاں پہ؟ ہیا، کیوں؟ اس بیماری کی بات ہو رہی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ وہ تحلیق الشعر، شعر ہم اس دن پڑھ چکے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں؟ بال، ٹھیک ہے نا.
شاعر بال کو کہتے ہیں نا, اس دن پڑھا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. تو شاعرہ جو ہے, لا اقولو میں نہیں کہتا ہوں تعلیق الشاعرہ کہ وہ بال کاٹتی ہے یا بال مونڈتی ہے, نہیں, ولیکن اور لیکن تحلیق الدین وہ مونڈتی ہے دین کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت آسان ورڈز ہیں یہ. آگے دیکھیں, والذی وا نہیں 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 وا یہ وہ ہے قسم والا, ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں, الذی نفسی بیدہی کہ میرا نفس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہی یعنی کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. میرا نفس یعنی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں. آپ دیکھیں کتنی سخت بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہی, ید ہاتھ ہو گیا, یدہی ٹھیک ہے نا, اس کے ہاتھ, تو اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا تدخل الجنت, لا تدخل الجنت ترجمہ آتا ہے تدخلو, کریں نا ترجمہ, لا تدخلو, ہاں ٹھیک ہے, تم نہیں داخل ہوگے الجنت جنت میں, حتی حتی یہاں تک کہ, آتا ہے نا حتی کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہاں تک کہ تؤمنو, اصل میں یہ ہاں تؤمنون تھا, حتی سے تؤمنو ہو گیا کہ تم سب ایمان لاؤ, یہاں تک کہ تم سب ایمان لے آؤ تم جنت میں داخل ہو گئے. اس کی آگے فردر ایکسپلینیشن دیکھیں, ولا تؤمنو اور تم سب نہیں ایمان لاؤ گے, حتی یہاں تک کہ تحابو آپس میں, جیسے تدارسا ہم نے پڑھا تھا نا, تدارسو, اس طریقے سے تحابو آپس میں تم لوگ محبت کرو گے ایک دوسرے سے. یعنی کہ ایمان کی کنڈیشن ہے یہ آپس میں محبت کرنا مسلمانوں کا, مومنوں کی آپس میں محبت جو ہے نا, یہ ایمان کی کنڈیشن میں سے ہے کہ تم لوگ نہیں ایمان لاؤ گے, نہیں مومن ہوگے, یہاں تک کہ تم لوگ آپس میں محبت کرو. اب اگلا جملہ سنیں, افلا پڑھ چکے ہیں نا, ہاں, انبئکم, نبأ ینبئ, انبئ اور انبئکم کہ میں تمہیں خبر دوں, پڑھ چکے ہیں نا, یہ والا فعل پڑھا ہوا ہے نا ہم نے. تو کیا میں تمہیں خبر نہیں دوں, کیا ترجمہ بنے گا اس کا, افلا انبئکم. سب لفظ آتے ہیں, آپ کو صرف ذرا سا ذہن پہ زور دیں گے تو سب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ہاں, بیما کیا میں تمہیں نہیں خبر دوں اس کی جو یثبت, ثبت یثبت, ہاں جس کو ہم کہتے ہیں مہر تصدیق ثبت کر دینا, کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹرینتھن کر دینا اس کو, ٹھیک ہے. ذاکم وہ تم میں, ٹھیک ہے نا, زا اشارے والا یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے, ذالکا میں یہی زا ہوتا ہے, ذاکم تم میں, لکم تمہارے لیے. تو کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں, وہ چیز نہ بتا دوں جو آپس میں محبت کو پختہ کر دے تمہارے یہاں, ٹھیک ہے نا, ثابت کر دینا, پختہ کر دینا, ٹھیک ہے. کیا ہے وہ, افشوا السلام بینکم, افشو, افشا کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, پھیلا دینا. تو کیا کہا انہوں نے, افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ تم سب, بینکم آپس میں, افشوا السلام بینکم, ترمذی کی روایت ہے یہ, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے ایک ہے جس کو ہم نے مجموعی طور پر جو ہے نا بھلا دیا ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ حدیث پڑھیں, صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم جب راستے میں جا رہے ہوتے نا, درمیان میں کوئی چٹان, پتھر, درخت, کوئی چیز آ جائے, اس کے بعد دوبارہ ملتے تھے تو پھر سلام کرتے تھے. کمرے سے ابھی کوئی جاتا ہے واپس آ کے سلام کرتا ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں, دوبارہ کیوں سلام کر دیا, ابھی تو یہیں سے اٹھ کے گیا تھا واپس. جی, تو یہ کیا بات ہوئی پھر, یہ نبی کے احکامات کی پیروی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو اب آج ہم نے یہ حدیث سیکھ لی ہے, میں نے عربی میں اسی لیے آپ کو کرائی ہے, ترجمہ آپ خود پڑھ لیں اس کا, کہ آپس میں اگر مسلمانوں نے محبت قائم کرنی ہے اپنے درمیان میں تو ضروری ہے کہ سلام کو عام کریں, پھیلائیں اس کو, جتنا زیادہ جو موقع ملتا ہے سلام کرنے کا کریں. فون پہ بات کر رہے ہیں سلام کر لیں,
فون اٹینڈ کر کے جو اکثر لوگ فون اٹھا کے ہیلو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی سلام ہی کر لیں یار آپ, اگر کوئی مسلمان آپ سمجھتے ہیں اس نے کال کیا آپ کو تو کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے. مگر ہماری سوسائٹی میں اس کا کلچر کم ہوتا جا رہا ہے, تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی سن لیں اور آپ لوگ بھی, کہ اس کو آپ نے عام کرنا ہے, پھیلانا ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا, چلیں حدیث مکمل ہو گئی الحمدللہ, آیت بھی ہم نے مکمل کر لی ہے. ابھی آ رہا ہے فیل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی, اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے, اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے, سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے, سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. دوسری آیت جو ہم نے پڑھی, برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے, جو اللہ نے نازل کیا اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے, سو وہ کمال آئے غضب پر غضب. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی؟ ہاں وہی نا, تو مطلب لے کے آئے یہی کہتے ہیں نا, بازار سے ہو کر کے آئے تو لوٹے نہیں کہتے تھے آپ اس کو, جب خرید و فروخت کر کے آئے تو کما کے لے آئے, وہی والی بات ہے. باماورہ ترجمہ اس طریقے سے بنتا ہے. تو سو وہ کمال آئے غضب پر غضب, اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اسباق 2 اور پلان دیکھ لیں ہم, کہ جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے. ان لوگوں کے لیے عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اے اللہ اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میرے دل میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو, اور بغض و عناد سے مجھے بچا لے. اور یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے. حسد اور بغض ہمارے یہاں خاندانوں میں, برادریوں میں, قبیلوں میں, جو خاص طور سے زبان جن کی مختلف ہو جاتی ہے, صوبائیت, یہ ساری چیزیں, قومیت, یہ سب چیزیں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. الیکشنز میں آپ خاص طور دیکھ لیں, اچھا ہماری برادری کا نہیں ہے تو ہم چاہے کرپٹ آدمی بھی ہے ووٹ ہم اسی کو دیں گے کیونکہ ہماری برادری کا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہاں بس وہی بات ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پرانی قوموں میں بھی تھی, تمہارے اندر بھی آ گئی یہ چیز. تو پلان کیا بنانا چاہیے؟ اب یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس آیت میں کیا ہے. انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کی حکمت, اس کی قدرت, اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں گا, خاص طور پر اس وقت جب میرے دل میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وسوسہ آئے. انر سیلف جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے کیا چیز صحیح ہے, مگر وہی جو دوسرے عوامل ہیں ان کی وجہ سے ہم انکار کر دیتے ہیں اس کا. اسماء اور افعال دیکھ لیں آپ ان آیات کے اندر. سب سے پہلے انفسہم, نفسن کی جمع انفسو اور نفوسن دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ فضلہ, فضلن اس کی جمع افضالن, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. افعال میں آ جاتے ہیں, میں نے بتایا تھا یہ یکفرونا تھا, ان کی وجہ سے یکفرو ہو گیا ہوا ہے, تو کفر یکفرو کی پوری گردان آپ کو آتی ہے. غضبن جو ہے نا, یہ غضب اس کا مصدر ہے, غضیبہ یغضبو, ٹھیک ہے نا, یہ باب سمیہ سے ہے. اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. غضیبہ یغضبو اغضب, غاضبن مغضوبن اور غضبن. کمزور والے فعل دیکھ لیں. بغا یبغی, یہ کس وزن پہ ہے؟ ہدا یہدی کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہدا یہدی کی گردان یاد ہے نا, تو بس اسی وزن پہ ہے. بغا یبغی, اس کی 6 چابیاں کر لیں. بغا یبغی ابغی باغن مبغیون اور بغیون. ٹھیک ہے نا, تنوین نہیں ڈلی ہوئی ہے, ڈالنے ہیں آپ. ٹھیک ہے, باؤ, ٹھیک ہے نا, یہ اس وزن پہ میرا خیال ہے ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے فعل کوئی. ہاں کیونکہ اس میں
حمزہ بھی ہے اور واو بھی ہے، دونوں ہیں، ٹھیک ہے، مگر تھوڑی کافی حد تک یہ قال یقولو سے ملتی بھی ہوگی، مگر کیونکہ حمزہ بھی آ گیا اس لیے تو کچھ صیغے مختلف ہوں گے، تو بس اس کا اپنا وزن ہی رکھ لیں با یبو، ٹھیک ہے نا، بو با ان اور ڈیش بواؤن، ٹھیک ہے، اور ڈیش کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو لوٹا ہے وہ خود ہی لوٹا ہے. چلے مزید فی میں آج اشترا یشتری کی گردان پوری آتی ہے، ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، جلدی سے 6 چابیاں ایسی کر لیتے ہیں، کریں. یشتری، اشتری، مشترن، مشترن، اشتراء، باب کون سا ہے؟ افتعال. انزلہ اسکپ کر دیا ہم نے کیونکہ Q3 میں ہم اس کی پوری گردان کر چکے ہیں، کر لیں تو اچھی بات ہے. ویسے ہاں آپ کا سوال تھا نا، ذرا سب کی ریفریش ہو جائے گا. انزلہ، انزلہ کے ساتھ ینزلو آئے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں انزل، منزلن، منزلن اور انزالن. باب کا نام ہے افعال، وزن کیا ہے؟ اسلمہ یسلم. اور اب آتے ہیں یونزلہ، جو تھا یونزلو تھا اصل میں یہ، ٹھیک ہے. تو نزلہ، یونزلو، نزل، منزل، منزل اور تنزیل. کلیئر ہو گیا؟ چلے نزلہ، ہاں مہین جو آیا تھا یہاں پہ دیکھیں، احانا یہینو، یہ باب افعال ہے اس کا، مگر اس کا وزن اسلمہ یسلمو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں دیکھیں درمیان میں کمزور آ گیا، ٹھیک ہے نا، ہا واو اور نون ہے، تو اس نہیں اپنا وزن نہیں، اس کا ارادہ یریدو ہم نے کیا ہوا ہے. دیکھیں ارادہ یریدو پہ آپ دیکھیں پورا وزن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس میں. ہاں اقامہ یقیمو، ٹھیک ہے بالکل، بلکہ وہ نئے والے کورس میں تو وزن اقامہ یقیمو ہے، پرانے والے کورس میں ارادہ یریدو ہم پڑھتے تھے. اقامہ یقیمو نوٹ کر لیں آپ لوگ، ایک ہی وزن ہے. اس کی 6 چابیاں کر لیتے ہیں. اقامہ یقیمو کو ذہن میں رکھ کے کریں گے بہت آسان ہو جائے گا. احانا، یہینو، اہن، مہین، محان، احانتن. تو دیکھیں اقامتن، ارادتن، اسی وزن پہ نا سارا، ٹھیک. اور یہ میں شاید بتا چکا تھا کہ باب افعال میں اس وزن پہ مصدر کب آتا ہے؟ جب فعل ماضی کے پہلے صیغے میں سیکنڈ لاسٹ الف ہوتا ہے جب. ویسے تو باب افعال میں جو مصدر ہے اس کا وزن افعالن ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، مگر فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر الف آ جاتا ہے تو پھر یہ والا وزن ہوگا، ٹھیک ہے نا، ارادتن، اقامتن، یہ والا، ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا ہے. بس گرامر تھوڑی سی ہے اس کی، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. دیکھیں صرف کے جو اسباق تھے اس میں سے ہم نے پچھلے لیسن میں اسم صفت، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ یہ سب سیکھ لیا ہے. اب جو چیز رہ گئی ہے صرف میں سے اس کورس میں سیکھنے والی آخری، وہ جمع تکسیر ہے. اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں اور جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں نام ہیں. اور آیا کہاں سے یہ اسم؟ کسرا یکسرو تکسیرن، ٹھیک ہے نا. تو مکسر اور مکسر، ٹوٹا پھوٹا، جو ہم کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، تو وہ اصل میں مکسر کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کورس 2 میں آپ جمع تکسیر پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع ہاں ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، جس کو ہم نے کہا تھا جمع مکسر یا جمع تکسیر، ایک ہی نام ہے ان کا. تو اب کچھ اور مثالیں اور وہ ہم دیکھ لیں گے اس کی. جمع سالم میں ہم نے 2 ٹائپ دیکھی تھی. مذکر کے اندر واو نون سے اس کی جمع ہوتی تھی اور مؤنث کے اندر الف تا آ جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. جمع سالم کے اندر کوئی قاعدے جو تھے اگر اس کو توڑ پھوڑ دیں تو پھر اس کو کہا گیا جمع تکسیر یا جمع مکسر، جس کی مثال یہ دیکھیں بیتن سے بیوتن بن گیا. اب اس میں واو ایک ایڈ ہو گئی، یہاں پہ عملن سے اعمالن، حمزہ ایڈ ہو گیا، الف ایڈ ہو گیا. پھر بقراتن سے بقرن ہو گیا، اس میں سے تا نکل گئی.
جیسے رسولن کی جمع ہم نے رسولن پڑھا، اس میں سے واو نکل گئی، تو یہ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایسے انوکھے قواعد ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ مثلاً دیکھیں انگریزی میں بھی دیکھ لیں، مین ہے، اس کی جمع کیا بن رہی ہے؟ مین بن رہی ہے۔ تو یہ کوئی عربی میں ہی نہیں آپ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ پتہ نہیں جمع مکسر کیا ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دوسری زبانوں میں کیسے ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسا ہی ہے، عربی میں بھی ایسا ہی ہے، انگلش میں بھی ایسا ہی ہے۔ ٹوتھ کی جمع کوئی فارمولا نہیں ہے، ٹیتھ کیسے بن گیا؟ کوئی فارمولا ہے آپ بتائیں؟ کوئی فارمولا نہیں ہے اس کا۔ ماؤس کی جمع مائس، کوئی رول نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ وہ اور اچھا اب کیا کیا گرامیرینس نے، پھر ان کو گروپ کر دیا، بہت سارے جمع کا ایک وزن آ گیا تو اس کو ایک گروپ میں، جیسے ہم نے ابھی اسماء کے وزن لیے نا، ہم نے کہ فعیل کا وزن، فعلان کا وزن، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے جمع میں بھی انہوں نے بہت سارے وزن بنا لیے ہیں۔ اب وہ وزن ہم سیکھ لیتے ہیں ذرا۔ سب سے پہلا وزن ٹائپ 1 لکھا ہوا ہے، کیا وزن ہے؟ افعالن۔ تو دیکھیں الفن کہتے ہیں ہزار کو، آلافن اس کی جمع ہو گئی۔ اسی طرح اسمن کی جمع اسماءن، پڑھ چکے ہیں آپ، یہ آپ کو پہلے ہی آتا ہے۔ جو نئے لفظ ہے نا وہ قرآن کریم میں جہاں پہ آ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔ ابنن کی جمع ابناءن، بولیں گے تو زبان میں چڑھے گا۔ آپ لوگ عربی بولنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، بولا کریں جہاں موقع ملے بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بابن کی جمع ابوابن، ابوابن کا کیا وزن ہے؟ افعالن، ٹھیک ہے۔ چلیں بصرن کی جمع ابصارن، ٹھیک ہے۔ بکرن کی جمع سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں ہم، یہ لا فارد ولا بکر، ٹھیک ہے نا۔ سمن کی جمع، یہ ٹائپ 1 ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ حجرن کی جمع، اچھا حجر کی جمع ایک اور طریقے سے بھی آتی ہے، ابھی یاد رکھیے گا آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہرسن کی جمع آراسن، خیرن کی جمع اخیارن، ربن کی جمع اربابن، روحن کی جمع، یہ سب آپ پڑھ چکے اس لیے میں ترجمہ نہیں کرا رہا ہوں، آپ کو عربی میں آنا چاہیے یہ سب، ٹھیک ہے۔ رجزن کی جمع عذاب، رزقن ارزاقن، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ٹائپ 1 کنٹینیو ہو رہی ہے۔ زوجن کی جمع سحرن کی جمع شیئن کی جمع صاحبن کی جمع عدوون کی جمع عملن کی جمع فضلن کی جمع، آج ہی پڑھا ہم نے، آج ہی پڑھا ہے نا۔ فوجن کی جمع وہی ٹائپ 1 کنٹینیو ہو رہی ہے ابھی، افواجن۔ قلمن کی جمع قولن کی جمع قومن کی جمع لونن کی جمع لبن کی جمع۔ اب آپ دیکھیں ان میں واحد کا تو کوئی وزن نہیں ہے، مگر جمع کا ایک وزن ہمیں پتا چل رہا ہے کہ افعالن کا وزن ہے۔ مثلن کی جمع موتن کی جمع مصرن کی جمع، مصر یہ شہر کو کہتے ہیں، ملک نہیں ہے مصر، ٹھیک ہے۔ نہرن نورن ندن یومن اذنن، یہ ٹائپ 1 ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ آتے ہیں اس میں، تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اب ٹائپ 2 میں آتے ہیں، اس کا وزن ہے فعولن کا، ٹھیک ہے۔ الفن اجرن بقلن سحرن۔ اب دیکھیں سحرن کی ایک جمع اسحارن بھی تھی، ایک جمع سورن بھی تھی۔ یاد رکھیے گا جمع ایک ہی لفظ کی جمع 2-3 وزن پہ آ سکتی ہے، جیسے آپ نے نفسن کی جمع نفوسن بھی پڑھا ہوا ہے اور انفسو بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سحرن کی 2 جمع پڑھ لیا آپ نے، ہاں ہاں بالکل اسی طرح تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع ایک کے وزن ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ صدرن ظہرن احدن عینن اجلن قلبن ملکن نفسن
الحمدللہ. یہ ٹائپ 2 کی جو مثالیں ہیں وہ سارے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، اور بھی ہیں اس کے علاوہ بہت. تیسرا وزن دیکھیں، فعال. عبد کی جمع، دار کی جمع، دم کی جمع، بحر، ماء. ٹائپ 4 میں آ جائیں، فعلاء. اب دیکھیں یہاں تنوین نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. رحیم کی جمع، شریک کی جمع، شہید کی جمع، فریق کی جمع، علیم کی جمع. اچھا اب پانچویں ٹائپ میں آ جائیں، فعول. تو کتاب کی جمع، رسول کی جمع، ذلول کی جمع. چھٹی ٹائپ میں آ جائیں، چھٹا وزن کیا ہے؟ افعلاء. تو نبی کی جمع، اس میں بھی دیکھیں تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے. انبیاء. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کی ایک جمع سالم بھی ہوتی ہے، نبیون، اور نبیین پھر اس کی تبدیل شدہ شکل. تو اس طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کچھ ایسے آئیں گے جن کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور جمع مکسر یا جمع تکسیر بھی بنتی ہے، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جن کی ایک سے زیادہ وزن پر جمع عربوں نے استعمال کی ہے، تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. غنی ان کی جمع، شدید ان کی جمع. ساتواں وزن فعال. بصالتن کی جمع، بقراتن کی جمع، عدساتن کی جمع. اب وہاں پہ عدسن و بصلن آیا تھا نا قرآن کریم میں، سورہ بقرہ میں پڑھتے ہوئے، QC 2 میں پڑھا تھا ہم نے، تو ہم نے وہاں پہ جمع کا ہی ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا. آٹھواں اچھا یہ بعد میں بات کریں گے ہم اس کی، ٹھیک ہے، اس میں ہے کیچ. آٹھواں وزن فعلن کا وزن، ٹھیک ہے. اغلفو کی جمع غلف، یہ پڑھا ہے نا ہم نے، قلوبنا غلف، وہی ہے. فومتن، فومن. بس یہ 8 وزن جو ہیں آپ کے کورس میں ڈاکٹر صاحب نے ڈالے ہیں، اور بھی ہیں اس کے علاوہ، مگر آپ نے ان کو پہچان لینا ہے کہ قرآن کریم میں آیت میں پڑھتے ہوئے آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار یہ تو جمع کی بات ہو رہی ہے، واحد کی نہیں ہے. بس اتنا ہی مقصد ہے اس کا. کچھ اور اس کے علاوہ بھی ہیں وزن، جیسے متفرقات میں آپ کی بک میں انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں. بحرن کی جمع، ہاں یہ دوسرا ایک اور وزن آ گیا، ٹھیک ہے. نفسن کی جمع، ٹھیک ہے. تعامن کی جمع اطعمتن. فتن کی جمع، یہ ایک نیا لفظ آیا ہوگا، نوجوان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں فتیتن جمع ہے فتن کی. ہاں چینج ہوتا ہے بالکل. قردن کی جمع ہے قرادتن، ٹھیک ہے، بندر. نارن کی جمع نیرانن. اسی طرح انسانن کی جمع اناسن. حجرن کی جمع حجارتن. اسیرن کی جمع اسارا. سنتن کی جمع سنین. الحمدللہ. تو یہ جو جمع تکسیری جمع مکسر سے آپ کو فیملیئر کرانا تھا، خالی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے وزن جو ہے وہ رٹیں کہ اس کے وزن پہ یہ آتا ہے، مگر اپنے آپ کو فیملیئر ضرور اس سے کر لیں، بس یہ مقصد ہے ہمارا. لیسن آج کا مکمل ہو گیا. دعا کر لیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. دعا عربی میں پڑھ لیں سب لوگ تو زیادہ اچھا ہوگا. ہاں یہ پڑھتے رہیں گے تو یہ بھی یاد رہے گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ.